اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اللہ اما بعد۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کا موضوع بڑا اہم ہے، خصوصاً اہل علم اور ہمارے علماء اور طلباء کے لیے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا مزاج ایسا رکھا ہے کہ اس مذہب کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے عین فطرت کے مطابق بنایا ہے۔ جو فطرت کے تقاضے ہیں اس پر اسلام نے کبھی قدغن اور پابندی نہیں لگائی ہے۔ اسلام نے فطرت کے تمام تقاضوں کی رعایت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کے میدان کو بڑا وسیع رکھا ہے، بڑا کشادہ رکھا ہے۔ اس لیے کشادہ رکھا ہے تاکہ کوئی شخص حرام کے میدان میں قدم نہ رکھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جنسی خواہشات کے لیے نکاح کو مشروع فرمایا ہے، فرمایا کہ اپنی جنسی خواہش پوری کرو نکاح کے ذریعے۔ اگر ایک نکاح سے پورا نہیں ہوتا مثنا دوسرا نکاح کر لو، اور اگر دوسرے سے نہیں ہوتا تیسرا کر لو، اور اگر تیسرے سے بھی نہیں ہوتا تو چوتھا بھی کر لو، لیکن ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، فإنہ کان فاحشہ۔ اگر ایک شخص باوجود اسلام کی اس وسعت کے اور اس آزادی کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے، اس کے باوجود وہ زنا میں قدم رکھتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس شخص کے وجود کو، زمین کو اس شخص کے وجود کی ضرورت بھی نہیں، اس کو مٹا دو، اس کو سنسار کر دو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پینے کے لیے پانی بنایا، شربت بنائے، انار کا جوس، انگور کا جوس، جو بھی آپ نے پینا ہے آپ پی لو، لیکن شراب مت پیو۔ غرض یہ کہ اسلام نے حلال کے میدان کو بڑا وسیع اور کشادہ رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، تو دارالاسباب کے اندر اللہ تعالیٰ نے جائز اسباب پر کبھی پابندی نہیں لگائی۔ ہاں، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اسباب کو اپنا رب نہ بنائے، اپنا خدا نہ بنائے، لیکن یہ اسباب مومن کے لیے ضروری ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بالخصوص ہم جو دیندار لوگ ہیں، دیندار طبقے ہیں، جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے، جو شب و روز یہاں بیٹھ کر پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ہمارا جو مزاج ہے، ہماری جو طبیعت ہے، یہ بن چکی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے تجارت کرنا، زراعت کرنا، دنیا کے امور کو سر انجام دینا ناجائز اور حرام ہے، اور ایک ایسا ذہن بن چکا ہے، سالوں سال ہم نے اپنے نظریات کو اس بات پر اتنا گامزن کر دیا ہے کہ دیندار طبقہ کسب حلال کو اپنے لیے بالکل جائز ہی نہیں سمجھ رہا، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے دین کے لیے مخل ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمارے اندر کتنی دینداری ہو، کتنا بھی علم ہو، لیکن صحابہ کرام کے درجے کو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کرام سارا دن ہل چلاتے تھے، تجارت کرتے تھے، زراعت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، بھیڑ بکریاں پالتے تھے، چراتے تھے، اور بازاروں میں جاتے تھے، چیزوں کی خرید فروخت ہوتی تھی۔ کتنا بڑا مقام ہے صحابہ کرام کا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود مسعود موجود ہے، صحابہ کرام تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، آپ نے کسی پہ قدغن نہیں لگایا، بلکہ آپ نے تجارت کے اصول بتائے، تجارت کو آپ نے ایک نئی راہ عطا فرمائی۔ آپ کی پوری زندگی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں آپ نے خود فرمایا کہ میں نے مکے کی وادیوں میں 1 قیرات اور 2 قیرات پر لوگوں کی بکریاں چرائیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے سفر میں اماں خدیجہ کے ساتھ جو تجارت کی، مضاربت کی صورت میں آپ نے ان کے مال کو شام کی طرف ارسال فرمایا اور وہاں تجارت کی، اور آپ کی ایمانداری، آپ کی دیانت
کے معترف ہوئے، بہت سارے مقامات پر آپ نے کئی لوگوں سے شرکت کی، پارٹنر لے لوگوں کے ساتھ آپ نے تجارت بھی کی۔ جیسے ایک صحابی ہیں حضرت قیس، ان کے ساتھ آپ نے تجارت فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن صائب اور حضرت قیس ابن صائب جو دو بھائی تھے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں ان کے شریک رہے، ان کے پارٹنر رہے۔ خود حضرت عبداللہ ابن صائب فرماتے تھے، کنت شریکی فنعم الشریک لا تداری ولا تماری۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے شریک تھے تجارت میں، کیا ہی بہترین شریک تھے، کیا ہی بہترین پارٹنر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارت میں نہ کبھی بحث مباحثہ کیا اور نہ کوئی جھگڑا کیا۔ ان کے بھائی حضرت قیس بھی یہیں اسی طرح کے الفاظ ارشاد فرماتے ہیں کہ کان خیر شریک لا یماری ولا یشاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بہترین پارٹنر تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جھگڑا کرتے تھے اور نہ بحث مباحثہ کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی بھی تجارت میں، کاروبار میں، ان چیزوں میں گزری ہے۔ صحابہ کرام آپ کے سامنے تجارت کرتے تھے، دکانداری کرتے تھے، آپ نے کبھی ممانعت نہیں فرمائی۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس سے معلوم ہوا کہ اپنے اسلاف اور اپنے پیغمبر اور اپنے اصحاب کے نقش قدم پر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کو کمانا اور تجارت کرنا یہ دنیا داری ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اسلام، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت کے تمام تقاضوں کو لے کر اسلام چلتا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، ایک شخص کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزر ہوا، فرآ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جلدہ و نشاتہ، صحابہ کرام نے اس شخص کی چالاکی، اس شخص کی چستی کو دیکھا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، لو کان ھذا فی سبیل اللہ، اگر یہ شخص، اس کی یہ چستی اور چالاکی اگر اللہ کے راستے میں ہوتا، یعنی اللہ کے راستے میں اپنی اس توانائی کو خرچ کرتا، بجائے کہ یہ تجارت کر رہا ہے، مزدوری اور محنت کر رہا ہے، تو کیا ہی بہتر ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس قول کو رد فرمایا اور فرمایا، ان کان خرج یسعى علی ولدہ صغارا فهو فی سبیل اللہ، اگر یہ شخص اس نیت سے نکلا ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے کمائے، ان کو کھلائے، تو آپ نے فرمایا یہ شخص بھی فی سبیل اللہ میں، اللہ کے راستے میں۔ فرمایا کہ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اس نیت سے نکلا ہے کہ اس کے بوڑھے والدین ہیں، سن رسیدہ ہیں، ان کی خدمت کے لیے یہ محنت کرتا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَإِن كَانَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ يُعِفُّهَا، اگر یہ شخص اس لیے نکلا ہے کہ وہ اپنی جان پر خرچ کرے، اپنی ذات پر خرچ کرے، تاکہ اپنی ذات کو اور اپنی جان کو پاک دامن بنائے، عفت آ جائے، اور دوسروں کا محتاج نہ رہے، دوسروں کی محتاجی سے بچنے کے لیے اگر اس طرح کرتا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ ہاں، وَإِن كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخِرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ شخص نکلا ہے ریاکاری کے لیے، فخر اور غرور کے لیے، دنیا اور دولت کو اس لیے جمع کر رہا ہے کہ دنیا والوں کو دکھا دے کہ میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، میری گاڑیاں ہیں، میرے پاس اتنا ساز و سامان ہے، اگر اس نیت سے نکلتا ہے تو پھر وہ شیطان کے راستے میں ہے۔ یعنی جائز جتنے بھی اسباب ہیں، جتنے بھی جائز اسباب ہیں، ان کو اختیار کرنا یہ مومن کی شان ہے۔ باقی دنیا اور دولت آج کل کے زمانے میں دنیا ایک ضرورت بن چکی ہے، اور یہ سرمایہ زندگی ہے۔ خود سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 70 صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، ان سے احادیث لی ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ
خود مال اور دولت کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ کان المال فیما مضی فہو یکرہ، ایک زمانہ تو جو گزر چکا صحابہ کرام کا زمانہ، کان المال فیما یکرہ، اس زمانے میں لوگ مال اور دولت کو عمومی طور پر مکروہ سمجھتے تھے، باوجود اس کے کہ صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، 45-40 صحابہ کرام جو بڑے بڑے دولت مند تھے، لیکن عمومی طور پر دنیا کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر نہیں تھی صحابہ کرام کے زمانے میں، اگرچہ بڑے بڑے کروڑ پتی صحابہ کرام بھی گزرے ہیں، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں عمومی طور پر لوگ دولت کو ناپسند سمجھتے تھے، اور فَأَمَّا الْيَوْمِ، لیکن آج ہمارے زمانے میں، حضرت اپنے زمانے کی بات کرتا ہے، فَهُوَ تُرْثُ الْمُؤْمِنِ، آج کے زمانے میں یہ دولت، یہ دنیا، یہ سرمایہ زندگی، یہ مومن کے لیے ڈھال ہے۔ جس طرح ڈھال سے آدمی اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح اس مال کے ذریعے سے انسان اپنی جان، اپنی مال، اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور ایک دفعہ آپ نے کچھ دنانیر اپنے ہاتھ میں اٹھائے اور فرمایا کہ لولا حاضی دنانیر، اگر یہ دنانیر، یہ دولت میرے پاس نہیں ہوتا، لن تمندل، لتمندل، مندیل کہتے ہیں رومال کو، لتمندل، ہمیں اپنا رومال بناتے، ہؤلاء الحکام، یہ جو حاکم وقت ہے، یہ ہمیں اپنا رومال بناتے، اپنا ٹشو بناتے، آج کے زمانے میں ٹشو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ ہمیں اپنے ٹشو کی طرح استعمال کرتے اگر ہمارے پاس یہ دولت نہیں ہوتی۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کے محتاج نہیں ہیں، نہ ہماری زبان ان کے اختیار میں ہے اور نہ ہمارے افعال اور حرکات ان کے اختیار میں ہیں، بلکہ الحمدللہ ہم ان کے بارے میں مستغنی ہیں۔ تیسری جگہ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ من کان فی یدی من ہذی شیئا فلیصلح، اگر جس شخص کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ دولت اور یہ دنیا دیا ہے، اسے چاہیے کہ اس کی اصلاح کرے، صحیح طریقے سے اس کو خرچ کرے، اس کو تجارت میں لگائے، اس کو بڑھائے۔ فإنہ زمان، کیونکہ آج ایسا زمانہ ہے، ان احتاج کان اول یبذل دینہ، اگر یہ شخص خدا نخواستہ محتاج رہا اور یہ قلاش بن گیا، یہ غریب اور مفلس بن گیا، تو سب سے پہلے اپنا دین بیچے گا، بے امر مجبوری اپنے فتوی بھی بیچے گا، بے امر مجبوری اپنے نظریات بھی بیچے گا، بے امر مجبوری اپنا فقہ بھی بیچے گا، اس لیے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کا ہاتھ خالی ہے، اس کو کچھ دولت کے لیے اور کچھ عزت کے لیے اسے کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، اسے حق بات چھپانی پڑے گی، اسے اپنے فتاویٰ سے رجوع کرنا پڑے گا، اسے بادشاہ وقت کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اول کان یبذل دینہ، سب سے پہلا آدمی وہ ہوگا جو اپنا دین بیچے گا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کل کے زمانے میں ہم نے جو اپنے نظریات بنائے، اپنے خیالات بنائے ہیں، اور ہمارے جو عقائد بن چکے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسب حلال یہ علماء کے لیے، طلباء کے لیے، دیندار لوگوں کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، اس نظریے کو ہمیں تبدیل کرنا چاہیے۔ ہمیں محنت اور کسب اور معاش کے ذرائع تلاش کرنا چاہیے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طالب علموں کے زمانے میں کم از کم 15 ہنر ایسے حضرت نے گنوائے ہیں کہ مدارس کے اندر یہ سکھائے جائیں، اور یہ ہمارے اسلاف اکابرین سکھاتے تھے، لیکن یہ شومی قسمت ہے کہ ہم جب اس میدان میں لگ گئے تو ہم نے سمجھا کہ لوگوں کے زکوٰۃ، لوگوں کے صدقات حلال ہوں، حرام ہوں، ان کا مصرف، ان کا مخرج کہاں سے بھی ہو، وہ ہمیں مل جائے، اس چکر میں ہم پڑ گئے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم حلال کمائی سے رہ گئے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس طرف توجہ دیں۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ہو جائے جمعے کی، اس کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مولوی صاحب حجرے کے اندر چھپ جائے، حاجی صاحب مسجد میں چھپ جائے، اسے نہیں نکلنا ہے، باقی لوگ نکلیں، نہیں،
اللہ تعالیٰ نے سب کو فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں استغنا عطا فرمائے۔ دولت کی جو محبت ہے جس کی وجہ سے دلوں میں حرص پیدا ہوتا ہے، اس سے اللہ ہمیں حفاظت فرمائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسب معاش کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا والوں کا محتاج نہ بنائے۔ ایک عالم دین کے لیے احتیاج اور کمزوری اس کے علم اور اس کے فتویٰ اور اس کے تقویٰ کے لیے نقصان دہ ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا